موجود تھے اور بڑا تفصیل کے ساتھ آپ نے اس معاملے کو نہ صرف ہمارے ناظرین کے لیے آسان الفاظ سے بتا بھی دیا. دیکھنا یہ ہے کہ پیر کو سماعت میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور اس کو مزید متنازع ہونا بھی نہیں چاہیے. آگے بڑھتے ہیں اور ذرا الیکشن کی فضا کی بات کرتے ہیں. فضا تو بن رہی ہے، الیکشن کیمپین بھی سٹارٹ ہو گئی ہے. اس طرح میں نے کہا کہ اب دھڑے بندیاں، اتحاد، یہ سب شروع ہو گیا ہے. خبر کچھ عرصے پہلے ہی آئی تھی اور باقاعدہ طور پر آ چکی ہے کہ جو ایم کیو ایم ہے، جی ڈی اے ہے، مسلم لیگ فنکشنل ہے، انہوں نے اتحاد کر لیا پیپلز پارٹی کے خلاف. اس اتحاد سے کیا پیپلز پارٹی کو خوفزدہ ہونا چاہیے؟ کیا کراچی کی جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ یہ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب. ان سے ذرا اس سارے معاملے بات کرتے ہیں. السلام علیکم حافظ نعیم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب، جماعت اسلامی ایک بہت بڑی آواز ہے. ہمیشہ ہر مسئلے کے لیے حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کی نمائندگی کرتے ہیں، عوام کے مسائل اجاگر کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی پہ بھی شدید تنقید کرتے ہیں. آپ کیوں نہیں ہے اس اتحاد میں؟ نہیں، ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے خلاف کیسے جا سکتی ہے؟ 1988 سے لے کر آج تک ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کا ایک حصہ ہی رہی ہے. الیکشن سے پہلے یہ تاثر دیتے ہیں کہ جیسے ان کا پیپلز پارٹی سے کوئی جھگڑا ہے، اور یہ تاثر اس لیے دیتے ہیں کہ ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ یہ ڈیوائڈ پیدا کرتے تھے، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ڈیوائڈ پیدا کرتے تھے نورا کشتی کے طور پر تو سنی مہاجر ووٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے. اب تو خیر یہ ساری کہانیاں اور یہ منجن ختم ہو گئے ہیں، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پرانی تاریخوں میں ہیں تو ایک مرتبہ پھر وہ یہ تاثر پیدا کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ جو گورنر صاحب اس وقت ایم کیو ایم کے موجود ہیں، میرے ان سے ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایم کیو ایم کے گورنر ہیں یا اگر جے یو آئی کے گورنر کے پی میں ہیں یا پنجاب میں کسی نون کے گورنر ہیں تو نہیں ہونا چاہیے کسی پارٹی کا گورنر. میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں تو یہ تو پیپلز پارٹی نے بنوایا تھا نا، اور ریجیم چینج کے موقع پر جو بھی انہوں نے اپنی قیمت لگوائی تھی کراچی کے بہت سارے ایشوز کو ایک طرف رکھ کے، وہ تو پیپلز پارٹی تھی نا، اور زرداری صاحب تھے اور یہ سب لوگ ان کے پاس جا کر ان لوگوں نے بات چیت کی تھی. تو ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جو ہمیشہ کراچی کا مینڈیٹ پیپلز پارٹی کو بیچتا ہے، یعنی وڈیروں اور جاگیرداروں کو بیچتا ہے، اور اس لیے ہمارا تو کوئی اعتبار ہو ہی نہیں سکتا ایسے الائنس پہ جس میں ایم کیو ایم شامل. یہ الائنس کیا ہے؟ یہ ایک ایسی ڈکوس ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ پریکٹیکلی تو اتنا آسان بھی نہیں ہوگا، اور ایم کیو ایم جی ڈی اے سے الائنس کر کے کرے گی بھی کیا، اس لیے کہ کراچی میں تو اور حیدرآباد میں تو جی ڈی اے کا کوئی اسٹیک نہیں ہے نا، تو اس لیے یہ تو سب کہنے کی بات ہے. الیکشن کے بعد کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن الیکشن سے پہلے تو اس طرح کی کسی چیز کا بھی کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. ہم جماعت اسلامی کی تو واضح پالیسی ہے کہ اپنے پرچم، اپنے نشان، اپنے نام کے ساتھ ہم الیکشن میں جائیں گے، اور جتنے لوگ بھی کراچی دشمنی اور کراچی سے غداری کے مرتکب ہیں، مثلا ابھی تازہ جو ہماری گنتی 1,47,00,000 یعنی 1.5 کروڑ گنتی کم کی ہے، وہ تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے مل کر کی ہے نا. تو اور ہماری 10 سیٹیں قومی کی اور 17 سیٹیں صوبائی کی کم ہو گئی اس وجہ سے. یہ ہو جاتی زیادہ کیونکہ پچھلی مردم شماری غلط ہوئی تھی تو اس دفعہ ٹھیک کرنی تھی نا. تو اگر صرف گروتھ ریٹ ہی لگا دیتے تو اتنی تو اسی سے ہو جاتی، تو پھر یہ 32 ارب روپے لگانے کی ضرورت کیا تھی. تو ایم کیو ایم تو شریک جرم ہے، تو ایم کیو ایم کراچی والوں کے ساتھ غداری بھی کرے اور پھر یہ سمجھے کہ ہم بیوقوف بنا دیں گے کراچی کے عوام کو کہ ہم پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں. تو اب یہ جو مردم شماری کا معاملہ ہے نا، اس پر یہ ایک تاثر ہے کہ تمام جماعتیں متفق ہوئی ہیں تو یہ معاملہ آگے بڑھا ہے. یہ ایسے ہی آگے نہیں بڑھ گیا کہ مردم شماری غلط تھی، مردم شماری دوبارہ ہونی چاہیے، الخا بندیاں دوبارہ ہونی چاہیے، پھر تمام ہی جماعتیں شور مچا رہی ہیں. نہیں، سیدھی بات یہ ہے کہ یہ ساری جماعتیں ایک ہیں، یہ بات صحیح ہے. ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ظاہر جے یو آئی بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے، اور بینگل گروپ بھی وغیرہ وغیرہ، ان سب نے اس مردم شماری کو منظور کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 1.5 کروڑ گنتی کراچی کی، دیکھیں سب سے زیادہ مسئلہ کراچی کا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کراچی کے مسئلے کی وجہ سے ہی دوبارہ کی گئی تھی نا. تو اگر یہاں ہی مسئلہ حل نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ سب شریک جرم ہے نا. اور دیکھیں قانونی طور پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیئر ٹیکر وزرائے اعلیٰ کہ جن کی اپنی کوئی اس وقت اگر دیکھا جائے اور واقعی سپریم کورٹ میں کیس ٹھیک سے کبھی چلے تو ان کی اپنی کوئی لیگل پوزیشن ہی نہیں ہے. یہ تو ایک ناجائز قسم کے گورنر اور ناجائز قسم کے وزرائے اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں کے پی اور پنجاب میں، ان کی تو لیجیٹمیسی نہیں ہے کوئی. تو وہ مل کر قوم کی تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں اور ہمارا مینڈیٹ چوری کر رہے ہیں، اور ایم کیو ایم اس میں پوری طرح سے شامل ہے. تو وہی ایم کیو ایم جو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ہماری گنتی کم کر دے
وہ ایم کیو ایم جو ہمارے نمائندگی اور تمام چیزوں سے میں محروم کرو, 35 سال مل کر اپنا سگنیچر قتل بھتہ چوری ڈاکہ سب کو بنا دے اور پیپلز پارٹی شہر اجاڑ دے اور یہ اس کے حصے دار ہوں, تو کیسے ممکن ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی چیز مل کر چل سکتے ہیں؟ کراچی کے لوگ اب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی نمائندگی کر رہی ہے اور بڑی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے الیکشن میں بھی کریں گے. ارے ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں. بلدیاتی میں تو ایسا نہیں ہوا, آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ. سیاسی میں تو ہم سب سے بڑی جماعت بن کر آ گئے نا صاحب. لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی تو نہیں میں کہہ رہا ہوں نمبر دیکھ لیجئے نا, میں کیا کہہ رہا ہوں, 5 لاکھ سے زیادہ ووٹ ہمارے ہیں, 3 لاکھ کے قریب پیپلز پارٹی ہوئی ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا؟ دھاندلی ہوئی تھی. نہیں تو دھاندلی تو خیر اپنی جگہ وہ تو ہوئی ہے, لیکن پارٹی تو نمبر 1 ہمیں نا, یہ تو مانے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کا جواب لے لیتی ہوں میں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ جو تھے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.